سر پچھلے سیشن میں ہماری اور آپ کی بات سر شرک سے متعلق ہوئی تھی، اور پچھلے سیشن میں آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ بتایا تھا کہ شرک ہر جگہ شرک ہے۔ یہ اتنا مطلب کانسیپٹ اتنا آسان تھا سمجھنے کے لیے کہ ہم عام لوگوں نے کبھی اس پہ دھیان ہی نہیں دیا، اور جب ہم نے دھیان دیا اس پہ تو ہمارے جتنے سارے کوشچن تھے ان کے سارے آنسر مل گئے۔ کچھ چند سوالات سر رہ گئے تھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ اگر غیر اللہ میں یہ جو نان مسلم ہوتے ہیں خاص کر ہندو، یہ مورتی پوجا کرتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی غیر اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ سامنے ایک مورتی ہوتی ہے، مانگنے کا مقصد وہ ایشور ہوتا ہے، تو سر یہ مورتی سے مانگنا بھی کیا غیر اللہ سے جائز ہو جائے گا پھر؟ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کی آڈیو کو میں نے میوٹ کیا ہے کیونکہ آپ کے جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے لگا کہ آپ کے مائکرو فون سے شور آتا ہے، لیکن فی الحال آواز بہت اچھی ہے، تو میں جواب دے رہا ہوں، تو آپ کو بولنے کی وجہ سے بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میوٹ ہیں تو تسلی سے سن لیجئے۔ دیکھیں، ہندو پوجا کرتے ہیں، وہ ایک پوجا کرتے ہیں اپنی مورتیوں کی، عبادت کرتے ہیں ان کو بھگوان مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اس لیے وہ مشرک ہیں۔ اور پھر وہ اگر جن چیزوں سے وہ مانگتے ہیں ان کی کوئی پاور نہیں ہے، ان کی کوئی دیکھیں ان کی شرک کئی طرق سے ہے۔ ایک اس طریقے سے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اپنی بتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنا غیر اللہ کا شرک ہے، چاہے اب کسی گائے کی کریں، کسی بکرے کی کریں، کسی بت کی کریں، درخت کے کریں، ستارے کی کریں، نبی کے کریں، عبادت غیر اللہ کی شرک ہوتا ہے، تو اس لیے ہندو مشرک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر عبادت نہ کریں، سب فرض کریں، وہ کہتے ہیں ہم پوجا نہیں کرتے مورتیوں کی، اپنے بتوں کی ہم عبادت نہیں، صرف ان سے طلب کرتے ہیں، تو یہ صرف طلب کرنا یہ ایک اللہ کا کام ہے۔ اگر عبادت نہیں کرتے نا، ویسے ہی طلب کرتے ہیں کہ پانی دے دو، پیسے دے دو بت کو، یہ اللہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو یہ ایک لغو کام ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ ایک غلط عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک، بھگوان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس بت کو، جو بت کچھ بھی نہیں کر سکتا، بت کو انہوں نے خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ریتی سے، مٹی سے، سیمنٹ سے، پتھر سے، لکڑ سے انہوں نے بت بنائے، اور اس سے وہ طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اگر ایک دوسرے سے طلب کرتے ہیں، دوسرے سے ہم آپ سے طلب کرتے ہیں، آپ مجھ سے طلب کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی پوجا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کچھ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں کہ آپ کچھ دے دیں، تو ہمارا یہ عقیدہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ ہیں، اور ہمارا عقیدہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ میں اپنے آپ کو عبد سمجھوں، مخلوق سمجھوں، اور وہ نہایت تذلل، تضرع جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کروں، سجود کروں۔ تو یہ جو ہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کرتے، ہم ان کو رسول سمجھ کر، عبد سمجھ کر کہ اللہ نے ان کو مقامات دیے ہیں، ان سے اگر شفاعت طلب کریں، ان سے اگر شفاعت طلب کریں، تو یہ بہت مختلف ہے اس چیز سے جو ہندو کرتے ہیں۔ ہندو کیا کرتے ہیں؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ صرف بتوں سے طلب کرتے ہیں، وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور پھر اور بتوں کی جو ہے اس کو اللہ کے سامنے، یا پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، بھگوان جو ابھی ہے اس کے سامنے، یعنی وہ ایک اللہ ہے، پھر اس کے بہت سارے پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ ان کا بڑا مقام ہے، اس طرح ان کی وہ عقیدہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ بت کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک نام ہے، وہ بت صرف ایک بناوٹی چیز ہے، خود انہوں نے بنایا، پھر اس سے طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ سنتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے شرک ہے، اس لیے ایک باطل کام ہے، شرک بھی ہے، باطل بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لحاظ سے میں آپ کی آواز بلند کر دیتا ہوں۔ جی سر۔ سر ایک اہل سنت میں ایک فیمس اسکالر گزرے ہیں جن کی وفات ہو گئی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ان کا جب میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا، ان کی ایک عجیب ہی فتویٰ تھا، ان کا کہنا تھا کہ آپ آپس میں بھی ایک بار کسی سے مدد مانگے جائز ہے، 2 بار کسی سے مانگے جائز ہے، تیسری بار میں شرک ہو جاتا ہے سر۔ آپس میں ہی شرک، آپس میں ہی مدد مانگنے سے سر۔ وہ تو بکواس ہے، کیونکہ ہم آپس میں رہتے ہیں بھائی،
آپ کے پاس کوئی آدمی کام کرتا ہے نا، اس سے آپ دن میں 10 مرتبہ، اگر آپ کے پاس ایک کاریگر ہے، اسے تو آپ 50 مرتبہ دن میں پانی دے دو، چائے دے دو، وہ صاف کرو، یہ کرو، وہ کرو. جو عورتیں ہیں جن کے گھر میں کوئی نوکرانی ہوتی ہے نا، ان کو کتنے دفعہ ان سے مدد مانگتے ہیں. یہ تو اس کی کوئی حدیث روایت تھوڑی ہے، انہوں نے خود بنا دیا بھائی. آپ فتویٰ جو بکواس چیز ہے. فتویٰ ایک شخص کا اوپینین ہے. فتویٰ کیا چیز ہے؟ فتویٰ ایک شخص کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک غیر معصوم شخص کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اب اس نے کہاں سے اخذ کیے وہ اہم ہے. ہم یہ دیکھیں کہ فتوے، علماء کے فتوے کیا ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت علیہ السلام نے، ہم نے اس بات کی ترغیب نہیں دی ہے، امر نہیں کیا کہ تم علماء کے فتووں پہ عمل کرو. ہم نے قرآن اور عطرت طاہرہ، ان کے احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پہ عمل کرنی ہے. علماء جب تک وہ احادیث صحیح ہم تک پہنچا رہے ہیں، وہ روایات، اور وہ واضح کر رہے ہیں، وہ حدیث حجت ہے. ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب اسرار سے احمد صاحب کہتے ہیں کہ 3 دفعہ مانگے تو شرک ہے، 5 دفعہ مانگے تو شرک ہے. وہ تو ایک مذاق مسخرے والی بات ہے. پوچھنے ہوتے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو شیعوں میں کتاب ہیں وہ توضیح کی کتابیں ہوتی ہیں زیادہ تر، جو میں نے ابھی تک پڑھی ہیں، جیسے خامنی کی توضیح ہوتی ہے یا سستانی کی توضیح ہے. اب جب ہمارے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو ہم سر مسئلے اپنے حل کیسے کریں سر؟ کوئی ایسی کتاب موجود ہو جس میں حدیث کے ساتھ فتویٰ موجود ہو تو ہم عمل کیا جائے گا. ابھی تک سر میں جتنی سرچ کیا میں نے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی جس میں حدیث کے ساتھ فتویٰ ملا ہو. تو اب جب تک ہمیں کتاب نہیں ملتی تب تک ہم اپنے مسئلے کیسے حل کریں سر؟ جی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وہ کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں شیعہ مذہب میں ہیں، اور وہ ترجمہ بھی ہو چکی ہیں اردو زبان میں، اور بہت سارے لوگ مزید ترجمے کر رہے ہیں. ابھی بہت کوششیں جاری ہیں، لوگ ترجمہ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے گروپ میں جو ہیں بعض احباب نے ترجمہ کیا ہے، وہ حلال و حرام کے مسائل انہوں نے لکھ دیے ہیں، احادیث. ابھی جو ہیں پاکستان میں من لا یحذر الفقیہ کا وہ علامہ صاحب ہیں، شیخ معشوق علی صاحب، انہوں نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے بھی ترجمہ کر دیا ہے اور چھپ گیا ہے ان کا ترجمہ، کئی مجلدات پر ہے. تو وہ کتابیں ہیں، وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور دوست احباب کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے نا. جو میں تو اردو کتابیں نہیں پڑھتا، اور اردو کتابوں کا مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ جو لوگ اگر مجھ سے ریکمنڈیشن مانگے تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کتاب کا، کیونکہ جب لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ کے وہ نام بھی چینج کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا کہ کون سا کتاب کس کا ترجمہ اچھا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا کام یہی ہے کہ وہ ترجموں کو پڑھتے ہیں، ترجموں کو انہوں نے پرکھا ہوا ہے. تو اگر آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے نا، ادھر آ جائیں. ادھر میں ادھر نہیں ہوں، لیکن ادھر بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں جو انہی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر آپ ان سے پوچھیں بھائی، وہ آپ کو بتا دیں گے. اور وہاں پہ آپ وہ ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی رکھتے ہیں کتابیں مختلف PDF صورت میں، تو آپ کو پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے، بہت ساری کتابوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ادھر سے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا ٹیبلٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. ایک یہ سوال تھا سر، وہ جو مولوی آتے ہیں سر، جیسے نکا مولوی اور الگ الگ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں سر؟ ان کے آنے سے سر ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ان کے سوال جو نکال کے لاتے ہیں اور جو جواب ان کو ملتے ہیں، اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے سر. وہ کیوں سامنے نہیں آ رہے ہیں سر اب؟ وہ نکا مولوی، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ جب سے یہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا، وہ مدرسے میں رات کو جو ہے نا مصروف رہتے ہیں. علماء کا ادھر میٹنگ ہوتی ہے وہاں اس لیے وہ ادھر آج کل نہیں آ رہے. تو ابھی اگر ان کے علماء ان کو اجازت دے دیں، ان کا میٹنگ ذرا ہمارے پروگرام کے بعد شروع ہو جائے تاکہ نکے ثابتیں آ جائیں. تو فی الحال وہ ابھی مصروف ہوتے ہیں، ان کے اساتید کی خدمت کرنی ہوتی ہے ان کو. اور ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر ہیں بھائی؟ سچی مچی السلام علیکم. جی ڈاکٹر ہیں بھائی؟ وعلیکم نہیں السلام بھائی، ورحمۃ اللہ. ابھی تو آپ کی داڑھی بھی نہیں ہے، کیسے ڈاکٹر ہیں بھائی؟ میں اسٹڈی کر رہا ہوں. اچھا، ویسے پہلے سے ڈاکٹر بن گئے گریجویشن سے پہلے؟ بس نام کے ساتھ لگاتے ہیں. اوکے حکم کریں. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کیسی طبیعت آپ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے آپ کو. جی پاکستان سندھ سے. سندھ، اللہ آپ کو عزت دے. شہزاد نام ہے آپ کا؟ جی شہزاد. جی شہزاد بھائی حکم کریں. میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی آڈیو کال پہ بات کی تھی.
تو میرا یہی سوال تھا، اس دن بھی میں نے سوال کیا تھا شاید آپ سے، آپ کو شاید ذہن سے نکل گیا ہو، کہ کلمے کے متعلق سوال تھا. دو جو کلمے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا جو لا الہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ والا، ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو کیا لیکن فرق جو ہے؟ لا اور الہ الا یہ اللہ شہادتین اگر پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے بھائی. مسلمان ہونے کے جی لیے جی یہی کافی ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. جی لیکن جو شخص مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے 12 اماموں کی امامت کی گواہی دینا ضروری ہے. اور یہ جو کلمہ ہے علی ولی والا، علی ولی اللہ، اس میں مطلب یہ پڑھنے سے بھی مسلمان ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے؟ نہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ تو لازمی بات ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور رسول کو بھی مانتا ہے. ٹھیک ہے نا. علی ولی اللہ میں تو سب ہے. جی علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ میں اس کلام شریف میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے اس کے دل میں. ٹھیک ہے نا. جی ہم۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے اس والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں اس کے دونوں جو قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں، تو کیا اسی طرح سے جو ایڈیشن کی گئی ہے دوسرے کلمے میں جس میں علی ولی اللہ ہے، تو کیا اس کے کوئی مطلب متعلق کوئی ہے ایویڈنس قرآن میں؟ قرآن میں اس سے کوئی بھلے ہے پروف ہوتا ہے قرآن میں بالکل ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو، قرآن سے دکھا دیتے ہیں. جی قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ شعراء، سورہ مبارکہ شعراء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے. اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے یہ جملے فرماتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخرین میں، آخر الزمان میں، آنے والی نسلوں میں میرے لیے لسان صدق، سچ کی زبان عطا فرما. یہ ان کی دعا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر سورہ مبارکہ مریم میں ان کی دعا کی جواب ہے. سورہ مبارکہ مریم میں ان کی دعا کی جواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ السلام. اور اچھی طرح سے دیکھ لو، یہ شیعوں کی کتاب قرآن نہیں ہے، یہ سب کی قرآن ہے بھائی. سورہ مریم آیہ نمبر 50. سورہ مریم آیہ اس کا نمبر مطلب بتائے نا، میں کوئی عالم وَجَعَلْنَا لَهُم وَجَعَلْنَا لَهُم، ہم نے ان کے لیے جو لسان صدق مانگا تھا علی علیہ السلام کو ان کے لیے لسان صدق بنا دیا. علی علیہ السلام کو ان کے لیے لسان صدق ہم نے قرار دی. ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید میں انبیاء کا لسان صدق ہے. ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام کے لسان صدق کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. اور مزید بولیں. تو اس جو آیت شریفہ پڑھی آپ نے، اس سے کیسے مطلب یہ ہوتا ہے ثابت کہ یہ کلمے میں ایڈ کرنا چاہیے اللہ؟ کلمہ دیکھیں، آپ جو کلمہ کہہ رہے ہیں نا، کلمہ، یہ کلمہ یہ ایک ایسا اصطلاح ہے جو پاکستان وغیرہ میں مشہور ہے کہ کلمہ یہ ایک تو ہے کلمۃ الشہادتین، یعنی شہادتین کے ورڈز، شہادتین کے الفاظ. وہ شہادتین کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کلمہ بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ بذات خود لفظ کلمہ یہ کوئی چیز ہے. کلمہ کوئی چیز نہیں اسلام میں. کلمۃ الشہادتین ہے، شہادتین کے الفاظ. شہادتین کے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ایمان کے لیے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایمان کے لیے اس طرح نہیں ہے کوئی چیز کلمہ بھی ہے اسلام میں. نہیں، کلمہ کوئی چیز نہیں ہے. شہادتین، کلمہ شہادتین ہے اسلام. وہ شہادتین ہے، وہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں 3 4 نہیں ہے، وہ 2 ہیں. لیکن ایمان کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت اور امامت یہ ماننا ضروری ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اوکے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو مطلب مسلمان کرتے تھے مسلمان کے لیے آج بھی وہی کون پڑھ رہا ہے. دیکھیں، اگر صرف مسلمان بنانا ہے کہ اس کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی نا، نماز بھی اس کو نہیں آتی ہے. دیکھیں، اگر کسی کو مسلمان بنانا ہے نا تو اس کے لیے مسلمان ہونے کا شرط یہ نہیں کہ اس کو نماز بھی سیکھ لے. تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ مسلمان بن جاتا ہے، چاہے اس کو نماز نہ بھی آتا ہو.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اگر اس نے ایمان میں داخل ہونا ہے نا تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکتفا نہیں کرنا. اس کو بہت ساری چیزیں اس نے سیکھنا ہے. اس نے وضو کرنا سیکھنا ہے, تیمم کرنا سیکھنا ہے, نماز پڑھنا سیکھنا ہے, ماہ رمضان کے روزے کے حکام کیا ہوتے ہیں سیکھنا ہے, غسل کیا ہوتا ہے, تیمم غسل جنابت کیا ہوتا ہے, قرآن مجید کیا, بہت ساری چیزوں کو اس نے سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اسلام میں داخل کرتے تھے تو یہی بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور باقی چیزیں نہیں سکھاتے تھے. لیکن ایمان میں داخل کرنے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں ان کو سکھاتے تھے. ان میں امامت ہے 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام کی. اوکے, رسول اللہ ہے نہیں نا. صرف یہ نہیں پڑھاتے ٹھیک ہے. تھے, صرف نہیں پڑھاتے تھے. دیکھیں ایک لمحہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کو کچھ بھی نہیں معلوم, ایک بدو ہے نا وحشی ٹائپ کا, اب اس کے پاس 1 ہی منٹ ہے تو لازمی بات ہے 1 ہی منٹ میں اس کو ایک ہی چیز کہیں گے نا. لیکن اگر اس کی تربیت کرنی ہے, اگر وہ ادھر آپ کے پاس رہے گا, اگر وہ وحشی آدمی ہے بھائی, وہ کل اس کے پاس 2 منٹ ہی ہیں تو لازمی بات ہے 2 منٹ میں 2 منٹ ہی بات ہوگی. لیکن اگر اس کو آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے, اس کو بہت ساری چیزیں سکھانی ہے, تو اس میں سے اہم ترین چیز جو ہے امامت ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی. صحابہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ادوار میں میں آپ کو دکھاؤں دعوت ذوی العشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں آپ کو دکھاؤں دعوت ذوی العشیرہ میں کہ سب سے پہلے اپنی بنی ہاشم کو انہوں نے دعوت دی ہے, اور اس میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت, امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا بتا دیا.